Hi guys, welcome back to Ilm Academy, and today in this video we are doing Islamia सूरा अनाम. ठीक है, आयतुल कुर्सी मैं बता चुका था, और उसके बाद जो है नेक्स्ट हम सूरा अनाम की तरफ आएंगे. तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने जो है वो टेक्स्ट भी कॉपी कर लिया. मैं कहा अगर आप लोगों को टेक्स्ट जैसे मैं पहले पढ़ रहा था पढ़ के शायद अगर मुश्किल आए तो ओके. इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं इसके अंदर जो आपको लाजमी पेपर के अंदर याद रखने हैं वो मैं थोड़े ब्लू से हाईलाइट कर दूंगा. ठीक है, एक्वा कलर से. और जो नॉर्मल रीडिंग है वो मैं येलो से हाईलाइट करता जाऊंगा. तो सूरा नाम जो है उसकी एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले जो आएगा वो आएगा कि ये तो जिस कैटेगरी में आती है वो अल्लाह इन हिमसेल्फ है. ठीक है, मतलब अल्लाह की तारीफ बयान की हुई है. ठीक है, और उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, दीज वर्सेस ऑफ सूरा अनाम speak of the absolute unity and authority of Allah over the entire universe. ठीक है, सूरा अनाम जो है वो अल्लाह ताला की अथॉरिटी और मतलब अल्लाह ताला की जो ओनरशिप है पूरी यूनिवर्स के. अल्लाह सिर्फ पूरी यूनिवर्स का एक ही मालिक है जो कि पूरी यूनिवर्स ओन करता है. ठीक है, जैसे यूनिवर्स उस चीज़ को कहते हैं जैसे एक अर्थ है, अर्थ और ये डिफरेंट प्लैनेट्स मिल के जो है वो एक सोलर सिस्टम बनाते हैं, और डिफरेंट सोलर सिस्टम जिसके ऊपर रन हो रहे हैं उसको एक गैलेक्सी कहते हैं. ठीक है, और सारी गैलेक्सीज मिला के एक यूनिवर्स बनता है, और अल्लाह उस पूरे यूनिवर्स का ओनर है. हेवन, हेल, ठीक है, इस सब चीज़ों का अल्लाह ही ओनर है. ठीक है, उसी को एट्रीब्यूट्स हैं, उसी के पास वो जो चाहे उस कर सकता है. बीइंग द ओनली क्रिएटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, उसी ने सारी चीज़ें बनाई हैं और वही इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट भी कर रहा है. ठीक है, देयरफॉर ही अलोन इज़ वर्शिप. ठीक है, इसीलिए वही इबादत के लायक है. ठीक है, अल्लाह क्रिएट्स ऑन हिज ओन. ठीक है, अल्लाह खुद ब खुद बना था. ठीक है, और वो हमेशा से था. ठीक है, और बना नहीं हम प्रॉपर वर्ड कह सकते क्योंकि अल्लाह हमेशा से था. ठीक है, तो हमेशा से था, है और रहेगा. विदाउट द हेल्प एंड कोऑर्डिनेशन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल एजेंसी एंड नो प्री एग्जिस्टिंग सिमिलिट्यूड. ठीक है, अल्लाह जैसा और इस पूरी कायनात में पूरे यूनिवर्स में और कोई भी नहीं है. ठीक है, अल्लाह अलोन था, और ये एक अलोन, और इसको इसके अंदर किसी भी एनर्जी का या वो उसका मिक्स नहीं है. ठीक है, ये अलोन द मोस्ट पावरफुल, थस शोइंग दैट ओनली द क्रिएशन. ठीक है, बट एंड प्लान एंड मीन्स ऑफ क्रिएशन आर ऑल ऑन द अकाउंट ऑफ हिज विल. ठीक है, क्रिएशन प्लान्स, ठीक है, ये सारा कुछ जो है वो उसी वही कर सकता है और उसी ने किया है. ठीक है, हर प्लान उसी के मुताबिक चल रहा है. ठीक है, अच्छा ये मैं जो है ये ब्लू से हाईलाइट करूँगा बिकॉज ये जो चीज़ मैं ब्लू से, ये आप कोशिश कीजिएगा कि बाकी तो चीज़ें जैसे हर स्टूडेंट है वो अपने पास से ऐड कर लेता है, मगर ये है कि ये जो चीज़ है ये कोशिश कीजिएगा एक्यूरेट बिल्कुल इसी तरह लिखिएगा अपने एग्ज़ाम में ताकि आप ए स्टार वाला पेपर कर सकें. ठीक है, तो ये आ गई पहली कुरानिक सेइंग. द ठीक है, द कुरान सेज टू हिम इज ड्यू द प्राइमल ओरिजिन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ. ठीक है, और वो अर्थ और हेवन इन दोनों चीज़ों ये दोनों चीज़ें उसी से बिलोंग करती हैं. ठीक है, उसी की हैं. ठीक है, lest anyone should think that heavens and earth are eternal and primeval, we are told that they themselves are creation of Allah will and design. ठीक है, वही बात जो मैंने बताई है आपको कि हेवंस और हेल और अर्थ जो है ये सब अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें ही हैं. ठीक है, और इंसान भी अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं. सिंस एवरीथिंग इज क्रिएशन ऑफ अल्लाह, जैसे कि आपको पता है हर चीज़ अल्लाह ताला ने ही क्रिएट किया है. द क्वेश्चन ऑफ हिज हैविंग अ सन डज नॉट अराइज. ठीक है, तो ये कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि अल्लाह ताला का कोई बेटा हो. ठीक है, अल्लाह ताला की कोई फैमिली नहीं है,
کوئی بیٹا نہیں ہے. ایون the non-believers of Arabia did not have the concept of Allah having a wife. ٹھیک ہے, اس سینٹینس میں کہا گیا کہ جو عرب کے یہودی جو نان بلیورز تھے, ٹھیک ہے, انہیں بھی یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی وائف نہیں ہے. دو دے بلیو دیٹ اللہ ہیڈ سنز اینڈ ڈاٹرس. ٹھیک ہے, ہاں وہ یہ ضرور بلیو کرتے تھے کہ اللہ کی بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے, مگر ان ریئلٹی وہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, therefore a question is to put them as to how Allah could have a children when he does not have a wife. ٹھیک ہے, اور انہیں یہ کوشچن بھی کیا جا سکتا ہے اگر اللہ کے پاس وائف نہیں ہے تو چلڈرن کیسے ہوئے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی کوئی فیملی نہیں ہے, کوئی وائف نہیں ہے, کوئی چلڈرن نہیں ہے. ٹھیک ہے, مور اوور اٹ از derogation from the glory of Allah to say that he begets children. It would mean an attribution to him of a human nature. ٹھیک ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی بچے وغیرہ آپ اگر سوچیں تو وہ یہی ہے کہ ہم ہی جو ہیں, جو انہوں نے پورے ہیومن نیچر بنائی ہے وہی اللہ تعالیٰ سے ریلیٹ کرتی ہے, اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ریلیٹڈ کوئی فیملی نہیں ہے. It is further said that human vision does not comprehend him. ٹھیک ہے, but he comprehends everything of the universe. Nothing remains hidden from him. ہم جو ہیومنز ہیں وہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, نہ کسی نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے, اور مگر وہ جو ہیں وہ پوری یونیورس کو دیکھ رہے ہیں. ناٹ ایون اے سنگل پینی جو ہے وہ ان سے چھپی بھی نہیں ہے. کوئی ایون سنگل ایٹم جو ہے, ایٹم کیونکہ سب سے چھوٹا میٹر ہوتا ہے اس یونیورس میں, وہ بھی ان سے کوئی بھی چھپا ہوا نہیں ہے, وہ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ون آف دا آبجیکشنز ریزڈ بائی دا unbelievers was that if Allah existed, ٹھیک ہے, why could not they see him. ٹھیک ہے, اب جو نان بلیورز ہیں نا وہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر اللہ ایگزسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو تم لوگ مطلب ہمیں کہتے ہیں نان بلیورز کہ تم لوگ انہیں پھر اسے کیوں نہیں دیکھ سکتے اگر وہ ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو vision relates only to matter and Allah is not a material being. Therefore a question of his being subject to vision does not arise. ٹھیک ہے, اب دیکھ آپ صرف اس چیز کو سکتے ہو جو میٹر ہو, جو ایگزسٹ کرتا ہو, جو آپ لوگوں کے سامنے ہو, بٹ اللہ کوئی بھی میٹر کسی بھی میٹر کا نہیں بنا ہوا. وہ جسٹ ابھی تک ہمارے مائنڈ میں صرف ایک خیال ہے کہ ایک پاور ہے, ٹھیک ہے, جو بیٹھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی مطلب ہیومن ٹائپ باڈی نہیں ہے یا کچھ اس طرح کا نہیں ہے جو آپ کہہ سکتے ہو کہ دیکھا جا سکتا ہو. ٹھیک ہے, ہی از یونیک. ٹھیک ہے, وہ بہت زیادہ یونیک ہے. دیر از نتھنگ وٹ ایور لائک آن ٹو ہم, اور ان جیسی ہاں یہ چیز جو ہے یہ میں آپ کو پھر سے بلو میں ہائی لائٹ کروں گا, بیکاز یہ ایک سینگ ہے کہ ان جیسی اور کوئی بھی چیز نہیں ہے اس پورے ہول یونیورس میں یا ہول ملٹی ورس میں, جو بھی آپ کہیں. ٹھیک ہے, اینڈ دیر از نن لائک آن ٹو ہم, اور کوئی ان جیسا ہو بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, کوئی بھی ان جیسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ٹھیک ہے, Allah's nature is so suitable and fine, far beyond our limited conception, as so far to be invisible to physical eye and to be imperceptible to senses, and so pure as to be above the mental spiritual vision of human beings. ٹھیک ہے, اللہ کی نیچر جو ہے وہ بہت ہی سوٹیبل, بہت پیور, بہت فائن ہے, اور ہمارے دماغ سے بہت اوپر کی ان کی جو پلاننگز ہیں وہ ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم جو ہیں ان کو فزیکل آئی سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ انویزیبل ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم ان کو سینس نہیں کر سکتے اپنی سینسز سے, کیونکہ وہ بس ہمارے دل میں ہیں کہ ہاں اللہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا فیتھ ہے. ٹھیک ہے, ہی از unfathomable and
inaccessible to human perception, imagination اور comprehension. ہاں ان کو کوئی بھی امیجنیٹ نہیں کر سکتا وہ کس طرح کے ہیں، کس طرح کے ہو سکتے ہیں، کیسے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ان کو امیجنیٹ نہیں کر سکتا. His presence can only be felt and realized through the manifestation of his attributes. ٹھیک ہے، تو ان کی پریزنس آپ صرف ان چیزوں سے پتہ لگا سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اٹس مین وہ پریزنٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سولر سسٹم ورک کروا رہے ہیں، اٹس مین کوئی ایسی پاور ہے، کوئی ایک ایسی پاور ہے جو اس پورے سولر سسٹم کو، جو پورے ہیومنس کو، جو اور وہ اللہ ہی ہے جو ان سب چیزوں کو چلاتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، working in all the objects throughout the universe, the most important of which is that his creation and his total control over it. اور اللہ تعالیٰ جتنی بھی چیزوں کو چلا رہا ہے، ہر چیز کو چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہے. The fact that he is undefinable makes it clear that his attributes mentioned in the Quran can be seen through the effect of his activity on within the universe created by him. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ انڈیفائنیبل ہیں، تو یہ بات اس چیز کو کلیئر ہوتی ہے کہ اس کے ایٹریبیوٹس، اس کی نیچر، اس کی رحم دلی آپ اسی چیز سے لگا سکتے ہیں کہ یہ جتنی بھی آپ کے ارد گرد خوبصورت پہاڑ، پیاری پیاری نیچر کی چیزیں ہیں، پیارے پیارے برڈز ہیں اور بہت ہی خوبصورتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک انسان کریٹ نہیں کر سکتا. ایز ریگارڈز دا ہیئر آفٹر، ٹھیک ہے، ہیئر آفٹر کہتے ہیں قیامت کو، آخری دن کو، جس دن سب کو اپنی گریو سے اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے، اور سب کو جو ہے وہ اپنے اپنے حساب دینے ہوں گے، اینڈ دین جو ہے وہ پتہ لگے گا ہو از گوئنگ ان ہیل، اور کون جو ہے وہ جنت میں جاتا ہے اور کون دوزخ میں جاتا ہے. The Holy Prophet, peace be upon him, said that the righteous servants of Allah, whom he will favor with high ranks, will see him each day, morning as well as evening. ہولی پروفٹ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے صحیح ماننے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ بہت ہائی وہ بلیف رکھتے ہیں، ہائی فیتھ رکھتے ہیں، وہ ہیئر آفٹر میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ہر دن اور ہر شام کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ کوڈ جو ہے یہ ان کا نیچے ریفرنس دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہی تھی ایکسپلینیشن سورہ نام کی. ٹھیک ہے، اور او لیولس کے اندر آپ نے اتنا ایکسپلین کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی ٹیچنگز میں وہی والی ٹیچنگز آ جائیں گی. اسی کو آپ نے اسی ایکسپلینیشن سے آپ نے ٹیچنگز لکھنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، ورشپ کرنی چاہیے. 5 ٹائم پریز تو بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سب ٹیچنگز اسی آپ ایکسپلینیشن سے آسانی سے نکال سکتے ہیں. تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جس کے اندر میں نیکسٹ سورہ ایکسپلین کروں گا. تب تک کے لیے پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل.